علیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ذرا جب ہم مل کے بیٹھنا سنت ہے، کیا ہے؟ سنت کے طور پر چلیں گے کہ کھانا کھا رہا ہے جو سنت کے مطابق ہاتھ دھو دیا، دونوں ہاتھ دسترخوان بچھا لیا، بیٹھنا سنت کا، اس سے کھانا اس کے لیے نعمت ہوگا جو بھی کام کرے گا۔ جیسے بیان انشاءاللہ مذاکرہ کچھ ہوگا، بیان تو نہیں ہوگا، کچھ مذاکرہ ہوگا، کس اللہ نے کیوں بھیجا، دنیا میں کیا کمانے بھیجا، کیا کرنا ہے، کیا لے کر جائیں گے، اس کی مذاکرہ ہوگا۔ اور آپ آگے بڑھ بیان ہوگا، سب سے زیادہ آگے بڑھ گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز الكريم أخرى تحبونها ونصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون عبدي ما كان العبد في عون أخيه صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عزیزو، اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا، یہ بات کو سمجھنا ہے، اس پر عمل لانے کے لیے محنت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں انسان جتنے آئے محترم عزیزو، تمام انسان کو کون بھیجا؟ کون بنایا بھائی؟ اللہ۔ پیٹ میں کون بنایا؟ اللہ۔ ماں کے پیٹ میں کون بنایا؟ باپ بنایا یا ڈاکٹر بنایا؟ کون بنایا؟ اللہ۔ اللہ نے بنایا۔ کون کھلایا؟ اللہ نے۔ برین جو ہے دماغ کون دیا؟ اللہ۔ پیٹ میں مشین کون دیا؟ اللہ۔ محترم عزیزو، اللہ نے دیا، اللہ نے بھیجا، اس لیے محترم عزیزو ابھی دنیا میں رہنا ہے، اس وقت تک رہنا جب تک اللہ رکھے، کب جائیں گے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار ہے۔ اس لیے مطلب ابھی زندگی بنانا ہے، مرنے سے پہلے مرنا تو ہے، آج نہ کل مرنا ہے،
مرنے سے پہلے زندگی بنائیں گے. بنانے کے لیے ایک نمبر محنت میں میرے مطلب ہے کہ کیا ہے، اللہ کے حکم پر، نبی کے حکم پر ایمان کو بنانا ہے. کیا ہے؟ ایک تو ایمان لانا، پھر ایمان کو بنانا، پھر ایمان کو پکانا، ایمان کو پھیلانا. یہ کام ہے، 4 کام ہے. ایمان لانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لایا، پھر ایمان کی محنت کے لیے محنت کیا، ایمان کی پکانے کے لیے، بڑھانے کے لیے کیا کیا؟ محنت کیا. تو مطلب عزیزو، اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا. دنیا میں جتنے نعمت ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ایک نمبر مطلب عزیزو، اللہ کی ذات پر یقین لانا ہے. اللہ نے ماں کے اندری میں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اللہ نے فرما رہا ہے اے دنیا کے انسان سنو، ہم نے آپ کو پیدا کیا. کون پیدا کیا بھائی؟ کون پیدا کیا؟ اللہ. تین اندھرا میں اللہ نے بنایا. کس کا؟ ہم کو بنایا تین اندھرا میں. ایک تو دنیا کے اندھرا ہے، دوسرے ماں کے پیٹ کے اندھرا ہے، تیسرے چمڑا کے اندھرا ہے، بچہ دانی کے اندھرا ہے. یہ اندھرا میں کون بنایا بھائی؟ اللہ. ہاں، ماں بنایا نا؟ ماں بنایا. ارے کسی کون بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا. برین کون دیا؟ دیکھنے کے لیے آنکھ کون فٹ کیا؟ سننے کے لیے کان کون دیا؟ کھانے پینے کے لیے انتظام کون کیا؟ ماں کی، باپ کیا، ڈاکٹر کیا، کوئی کیا کیا؟ سب نے اللہ بنایا، اللہ کیا. اللہ نے اندر تین ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ نے تین اندھرا میں بنایا. جتنے انسان دنیا میں ہے، جتنے ڈگری والا ہے، جتنے کم ڈگری والا ہے، جتنے مال والا ہے، جتنے غریب ہے، جتنے انڈیا کی ہے، افریقہ کی ہے، رشیا کی ہے، امریکہ کی ہے، سب کو کون بنا ہے؟ اللہ. کوئی انسان نے کسی کو نہیں بنایا، کوئی ڈاکٹر نے کسی کو نہیں بنایا. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا اور اندھیرے میں بنایا. تین اندھیرا میں. ایک تو دنیا کے اندھیرا میں بنایا، اس میں فٹنگ کے لیے کوئی لائٹ فٹ نہیں کیا. وہ اندھیرا میں اللہ نے 10 ماس، 11 ماس، 12 ماس، 12 یا 10 یا 11 اتنا دن وہاں زندہ رکھا. پھر وہاں کھلایا، پھر تمام ہمارے پارٹس جتنے ہیں، ہاتھ یہ ہاتھ یہ ایسا نہیں کرتے تو سودا کی سیدھا کرتے تو چلتے، یہ ہاتھ ایسے دوسری نہیں بناتے. اللہ نے نعمتیں دیا. جتنا نعمت دنیا میں ضرورت ہے سب نعمت اللہ ہمارے بغیر چاہے ہوئے، اللہ کو بغیر چاہتے ہوئے اللہ نے تمام نعمتیں اندھیرا میں دیا. بھائی کون دیا؟ اللہ. اس اللہ نے دنیا میں بھیجا. ماں کی پیٹ کے اندر اللہ نے 10 ماس 12 ماس کھلایا، زندہ رکھا اور وہاں تمام پارٹس نے فٹ کیا. بھائی کون فٹ کیا؟ ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے. اس کے ہاتھ میں پورا دنیا کی حکومت ہے، حکمت ہے، دنیا کی قدرت ہے، دنیا کی مال ہے، دنیا کی طاقت، اس سے ہاتھ اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مطلب اللہ نے اندھیرا میں ماں کے پیٹ میں 10 ماس کے 10 11 12 مہینہ کے اندر بنانے کے بعد دنیا میں بھیجا. کوئی ڈاکٹر نے کوئی نعمت نہیں دیا.
کہ باپ نے نعمت نہیں دیا، ہاں اللہ نے نعمت دیا. ایک ایک نعمت کی قیمت چاہے کروڑوں روپیہ دو وہ بھی نہیں ملے گا. ملے گا کیا دنیا میں؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا. اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے بھیجا مطلب کہ دنیا میں تمہارا تھوڑی دن رہنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اللہ نے یہ مٹی سے بنایا ماں کے پیٹ میں، اور اللہ نے پھر قبر میں اس میں بھیجیں گے. فیہا نعیدکم، اللہ قبر میں بھیجیں گے. ومنہا نخرجکم. یہ نہیں ہے کہ اللہ بھیج دیا قبر میں تو وہاں رہو گے اور دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، حساب نہیں جائے گا. اللہ نے پھر کیا، اور پھر منہا نخرجکم، اس سے دوبارہ اٹھائیں گے. تارۃ اخری، اٹھانے کے بعد پورا زندگی کی آپ کا 60 سال 70 سال 80 سال جتنے سال دنیا میں رہا آپ نے، جتنے سال دنیا میں رہا، دنیا میں آپ نے چلا جو بھی کام کیا، یہ 60-70 سال کی حساب اللہ کو دینا پڑے گا. کیا بولے گا؟ کس طرح چلا، کس طرح دیکھا، آنکھ سے کس طرح دیکھا، زبان سے کیسا بولا، اللہ کے حکم اللہ کی قدرت پر بولا، اس کیسا بولا. مطلب اس کی حساب اللہ دنیا سے جانے کے بعد جس دن جائیں گے اس دن سے حساب شروع ہوگا. کیا ہوگا؟ ابھی جو بھی کرے، ہم جو بھی کام کرے، جو بھی دنیا میں بنائے، جو بھی کاج کرے، سب چھوڑ کر اللہ کے پاس حاضر ہونا پڑے. اس لیے مطلب ہے جو ابھی بنانا ہے ایمان بنانا ہے. کیا ہے؟ اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنایا، اللہ نے نعمتیں دیا، ابھی بنانا ہے ایمان بنانا ہے. ایمان بنانا ہے. اس طرح کس طرح بنا ہے؟ اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالا، وہاں کھلایا. دنیا میں جتنے نعمتیں ہیں، دنیا ہماری محنتوں سے، ہماری کمائی سے نہیں ہوگا. دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ جو دے گا، اللہ جو حکم کرے گا، اللہ کے حکم سے سب بنے گا. یہ نہیں ہے. اس لیے مطلب ہے جو اللہ کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا ابدا. اللہ فرما رہا ہے ایمان کو بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ ہم کو اللہ صاحب تمام نعمت دے کر برین دیا، پھر آنکھیں دیکھنے کے دیا، زبان بولنے کے دیا، چلنے پھرنے میں ہاتھ دیا، ہاتھ پیر دیا، تمام نعمتیں اللہ دی. کون دیا؟ اور نعمتیں کون دیا؟ اللہ کی نعمت نہیں دیتے، بولنے کی طاقت نہیں دیتے، چلنے کی طاقت نہیں دیتے، اور برین کی طاقت نہیں دیتے، دنیا میں کام کیا جاتا تھا؟ نہیں، کام نہیں ہوتا. اللہ نے دیا. اللہ نے اس لیے مطلب عزیزو اس تمام نعمت دیا کہ تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر لانا ہے. یہ پالنے والا کون ہے؟ کون پالتا ہے بھائی؟ اللہ پالتا ہے. کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. تمام کو مخلوق کو، تمام مخلوق کی رزق کا انتظام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو کام کرتا ہے، جہاں انسان ابھی ہے دنیا میں کام کرتا ہے، اس سمندر میں ہے جانور مچھلیاں جیو ہے، یہ کام کرتے ہیں کیا؟ کام نہیں کرتا. اللہ سب کو کھلاتا ہے. مطلب عزیزو اللہ سب کو، جتنے مخلوق ہے تمام مخلوق کی رزق، تمام مخلوق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے مطلب ہے جو ہر ایک کو ایمان بنانا ہے. کیا کہ پالنے والا ذات کون ہے؟ اللہ ہے. دینے والا ذات کون ہے؟ حساب لینے والا ذات کون ہے؟ سب اللہ ہے. اسی اللہ کے پاس مطلب ہے جو ابھی رہنا ہے. کب تک رہنا ہے؟ جب تک دنیا میں رہیں گے زندہ، تب تک اللہ دنیا میں رہنا ہے. پھر اس کے آگے حساب کے لیے تیاری کرے کہ اللہ بنایا، اللہ کے حکم کو مانیں گے،
دنیا میں چلیں گے 24 گھنٹہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، نبی کی طریقے پر چلیں گے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک بھی کام نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک بھی کام نہیں کریں گے۔ اس لیے مطلب عزیزو اللہ نے دنیا میں بھیجا ایمان بنانے کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان بنایا وہ عمل سیکھا، ایمان بنایا، اللہ نے جس دیا مطلب صحابہ کرام کو ایمان بنانے کے لیے توفیق دی۔ صحابہ کرام نے ایمان بنایا، محنت کیا، جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا۔ 3 چیز ہے، ایک تو جان اپنے اللہ دیا، مال جو ہے دنیا میں اللہ نے دیا۔ کون دیا مال؟ ہم نے نہیں کمایا، مطلب ہے جو مال کون دیا؟ اللہ نے دیا۔ مال زیادہ ہو کم ہو یہ نہیں بھائی ہم نے کمایا، اللہ نے دیا۔ اس لیے مطلب ایمان بنانا ہے، جان بھی لگانا ہے۔ صحابہ کرام نے جان لگایا، مال بھی لگایا اللہ کے راستے میں۔ جو بھی مطلب ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو بھی دنیا میں جان لگائے گا اور مال لگائے گا اور ایمان کو بنائے گا، جیسے صحابہ کرام نے بنایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے صحابہ کرام، تو ایمان بنایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، ایمان بنایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بنایا۔ ایمان بنانے والا کے بعد مطلب ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو ایمان بنایا، دنیا میں جب تک رہا اللہ کے حکم پر چلا، نبی کی طریقے پر چلا، اس سے خلاف نہیں کیا۔ آج مطلب ہے جو ہم کو جان دیا، مال دیا، وقت دیا، ہم کو بہن بھی دی اور تمام چیزیں دیا، اس لیے مطلب ہے جو ہم ایمان بنائیں گے۔ گھر اچھی بنایا، اپنے اسباب اچھی بنایا، یہ جتنے اچھی بنائیں گے یہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ دے گا کیا؟ فائدہ نہیں دے گا۔ جتنا اچھی سامان بناؤ، گھر اپنے اچھی چیزیں سے بہت ٹھیک بنی، تمام پورا کر دو، سونا سے پورا کر دو، پیسہ سے پورا کر دو، تو کوئی کمی ایمان بنانا ہے مطلب ہے جو ابھی کیا کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ جیسے ایمان بنانا ہے۔ کس سے ایمان بنانا ہے؟ جو بھی صحابہ جیسے ایمان بنائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے پاک اعلان کیا جس نے ایمان بنایا اور اچھے عمل کیا۔ آج ہم شیطان کی دھوکہ سے کوشش کرتے ہیں دنیا کی سامان اچھی ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، راستہ اچھی ہو جائے، کھانا اچھی ہو جائے، دنیا کی نعمت اچھی ہو جائے، ایمان اچھی ہو جائے، اعمال اچھا ہو جائے، اس کی فکر کرتے ہیں۔ کچھ کم لوگ کرتے ہیں، زیادہ لوگ کرتے ہیں کیا بھائی؟ دارجلنگ کے اندر کرتے ہیں، خوب کم لوگ کرتے ہیں۔ دنیا میں 24 گھنٹہ زندگی گزرتے ہیں یہ سامان بنانے کے لیے، کیا بنانے کے لیے؟ مال کی فکر کے لیے۔ اس لیے مطلب ہے جو اللہ پورا قرآن کے اندر الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی پہلے آیات ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ یہ بیان کر رہا ہے یہ جو بھی اللہ قرآن بھائی، قرآن کو ہم سب مانتے نہیں، سب مانتے ہیں۔ قرآن پر عمل لائیں گے اور حدیث پر عمل لائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حدیث پر قرآن پر عمل لائیں گے، عمل بنائیں گے، حدیث پر عمل لائیں گے، عمل بنائیں گے، جیسے نے صحابہ کرام کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہم نے گزشتہ سال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں تھا، عرب میں تھے سعودیہ میں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اپنے جان کے لیے جان بھی دی، لگایا، مال بھی لگایا، بہت اللہ کے نبی سنت پر کام کیا. انہوں نے بہت کیا. اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کی کیا بشارت دی، جنت کی بشارت دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے مطلب آج ہمارا جان کو اور مال کو اللہ نے خرید دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آج مطلب ہم کو ہر ایک کو یہ بنانا ہے، ایمان بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ یہ پالنے والا ذات کون ہے؟ دینے والا ذات کون ہے؟ دنیا میں جتنی حالت ہے تمام حالت کی اچھا کرنے والا کون ہے بھائی؟ جو بیمار ہے بیمار کی شفا دینے والا کون ہے؟ جو غریب ہے پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ سب اللہ ہے. تو مطلب ہے کہ ایمان والا کی محنت کیا ہے؟ ایمان والا کی محنت یہ ہے سب کو کرنا ہے، یہ سب اللہ کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے پہلا کلمہ جو کلمہ پر یقین جائے گا تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. جو ہوتا ہے کون کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اور رسول کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. تو اس پر چلے گا، یہ ایمان بنانے کے لیے جان لگائے گا، مال لگائے گا اور دین کو بڑھانے کے لیے محنت کرے گا. کیا کرے گا؟ ایمان اپنا اندر آ جائے، ہم جھوٹ نہ بولے. کیا نہ بولے؟ آنکھوں سے ٹھیک دیکھے، خراب نہ دیکھے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، دل سے ہاتھ پائے سے کوئی خراب کام نہ کرے. یہ بنانا ہے. صحابہ کرام مکہ مدینہ آج دنیا کے اندر تھے صحابہ کرام، تمام صحابی اور صحابی کا نجوم اور صحابی کا نجوم تمام صحابہ جیسے کہ نخطر ہے نا تارکہ ہے، ایسا ہے. تمام صحابہ جو بھی صحابہ کی تم اتباع کرو گے ان کو اللہ ہدایت دے دے گا. صحابہ کرام اپنے زندگی کو بنایا، ایمان بنانے کے لیے محنت کیا. گھر میں جب تک رہا، گھر میں رہتے ہوئے مطلب تو صحابہ کرام نے محنت کیا، اپنے کھانا کو پاک کیا. کیا کیا؟ کھانا کو پاک کیا. پاک کھانا، حلال کھانا کھایا، حلال کھانا، حلال انکم کے لیے محنت کیا، حلال انکم کے لیے، اور حلال انکم حلال کام کو پھیلنے کے لیے محنت کیا. اس لیے مطلب ہے تو ایک پہلے کام تو یہ کرنا ہے جب ہم جہاں بھی رہے، جتنا مال کے اندر رہے، جتنے آرام کے اندر رہے، ازنا کال دنیا کو چھوڑنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. اس لیے مطلب ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے کہ ہم ایک تو ایمان بنائیں گے انشاءاللہ. ایمان بنائیں گے بھائی انشاءاللہ. کوشش کر کے ایمان بنانا ہے اور محنت کرنا ہے. محنت کریں گے ایمان بنے گا، اور محنت نہیں کریں گے تو جھوٹ پائے گا، ایمان نہیں بنے گا. دنیا آ جائے گا، دنیا کی مال کی محبت آ جائے گا، دنیا کی سامان کی محبت آ جائے گا تو ایمان نہیں بنے گا. اس لیے مطلب ہے جو تمام صحابہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا. صحابہ کرام نے محنت کو قبول کیا، اپنی جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، اور ایمان بنانے کے لیے کیا کیا؟ محنت کیا. محنت کیا، جھوٹ نہیں بولا. آپ نے کوئی ناجائز کھانا حرام نہیں کھایا. اللہ کے لیے ایمان بنانے کے لیے محنت کیا. اس لیے مطلب ہے کہ ایک نمبر سب کو یہ محنت کرنا ہے. یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے کلمہ میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ دیا، اس میں محنت کی مادہ دیا.
जो मेहनत करेगा, जो ईमान बनाएगा, ईमान बनाने के लिए मेहनत करेगा, तो उसके अल्लाह क्या देगा? ईमान बना देगा। उसके अल्लाह अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह, जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया और गाय अल्लाह पालते हैं, अल्लाह खिलाते हैं, अल्लाह सब कुछ करते हैं और इसमें तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। युक़ीमूना अस्सलाह, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह नियामत दिया, जो खाते हैं, जो घर में है, इसको खर्च क्या करता है? अल्लाह की बंदा पर क्या करता है? लगाते हैं। जान भी लगाते हैं, माल भी लगाते हैं। तो मतलब है जो आज एक तो मेहनत मतलब जो हर एक साहब की जैसे किया था, आज हमारा भी ये जिम्मेदारी है। हर एक तो हम मेहनत करेंगे, जे अल्लाह से ही होता है, अल्लाह ही पलता है, अल्लाह ही खिलाते हैं। अल्लाह के हुक्म को अपने अंदर लाना है। अल्लाह के हुक्म को लाने के लिए इलाका में मेहनत करना है। तो हमारी इलाका में सब आदमी, हमारे घर में, हमारी इलाका में, हमारी गांव में, हमारे शहर में, हमारी इलाका सब आदमी क्या कर ईमान वाला है, ईमान वाला बने। इसलिए अल्लाह ने इस आयत में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी, अल्लाह ने इसमें कसम खा के फरमाया, कसम उस जात की कि तमाम इंसान क्या है? खसरा में है, परेशानी में है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो नहीं है जिसने ईमान बनाने के लिए मेहनत करते हैं। आमनू, ईमान के लिए जहाँ भी रहे, चाहे दार्जिलिंग में रहे, चाहे अरब में रहे, चाहे अफ्रीका में रहे, चाहे सऊदीया में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, जहाँ भी रहे, ईमानी मेहनत करता है। क्या करता है? जैसे सहाबा इकराम मुख्तलिफ मुल्क में किया। मोहम्मद बिन कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे इंडिया में आया 18 साल की उम्र में, वहाँ मेहनत किया और वहाँ शहादत हुआ, वहाँ कब्र हुआ, वहाँ सब कुछ हुआ। इन्हीं अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दी थी। इसलिए मतलब नहीं, जो एक तो मेहनत करना है, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान पर मेहनत कराना है। आज मतलब सामान पर मेहनत के लिए हम सब तैयार हैं, सामान पर मेहनत सब करते हैं। दुनिया की सामान पर, मकानों पर, दुकानों पर, रास्तों पर, सामान पर मेहनत करते हैं, लेकिन ईमान की मेहनत करते हैं क्या? ये अल्लाह ने आयत में कसम खाकर पढ़ा वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम उस जात की, तमाम इंसान का खसरा में है। कौन में? जिसने मेहनत किया ईमान की, वो खसरा में नहीं है। एक नंबर आमन व आमिल स्वालिहात, आमिल स्वालिहात, जो अच्छे अमल करता है। क्या करता है? अच्छे अमल पर रात में उठकर तहज्जुद पढ़ना, कुरान पढ़ना, आदमी को दीन के लिए बुलाना, आदमी को दीन के लिए बुलाना, आदमी की बात करके समझाना। भाई दुनिया में अंदर हमारा बिल्डिंग है, रास्ता है, गाड़ियाँ बहुत है, कब तक रहेगा? मरने के बाद रहेगा क्या? मरने के बाद नहीं रहेगा। आमिल स्वालिहात तो मतलब है जो ईमान को बनाने के लिए मेहनत करना है, अच्छे अमल करना है। अच्छे अमल देखो दुनिया के अंदर कितने आदमी करते हैं? बहुत कम करते हैं। 100 में से 10 भी नहीं है। तो ये इलाका में 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, कोई 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, कोई इलाका में अच्छा कम है। ऐसा मतलब है जो ये आमिल व आमिल स्वालिहात, अच्छे अमल। एक तो ईमान बनाना है, दूसरे क्या करना है? अच्छे अमल करना है। हम अच्छे अमल करने के लिए हर रोज कोशिश करते हैं क्या? अरे भाई करते हैं क्या? अच्छे अमल करें, चले तो सुन्नत मुताबिक चले,
کرے تو سنت مطابق کرے، اپنے تجارت کرے تو کیا کرے جس سے اللہ کے نبی حکم ہے سب کرے۔ عامل الصالحات وہ کام عامل و عامل الصالحات، اور تیسرا کام کیا ہے وتواصوا بالحق، اب محنت کرے اپنے گھر کے اندر، اپنے علاقہ کے اندر، اپنے سب جگہ جہاں بھی رہے، آپ وتواصوا بالحق، حق کو پھیلانے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے محنت کرے۔ کیا کرے؟ صحابہ کرام نے یہ محنت کیا، حق کو محنت پھیلانے کے لیے گھر سے نکلا، اپنے ہجرت کیا، مال کو چھوڑا، جان کو چھوڑا، اپنے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 1,24,000، حدیث پاک کا بارہ میں 1,24,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے وقت تھے۔ ایک کتنا تھا؟ 1,00,000، اور پورے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہم نے گزشتہ سال وقت لگایا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، بحرین میں، امریکہ میں، پورے مکہ مکرمہ تمام جگہ پر گھوما، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ وہ حدیث میں ملتے ہیں کل 10,000 صحابہ، بھائی اتر کو بھائی بیٹھ جا بھائی، شیطان کو اٹھا دے گا، ایک بات سمجھو بھائی، کل 10,000 صحابہ اکرام کی قبر، کتنا؟ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کتنا صحابہ کا قبر؟ حدیث میں ہوتا ہے کہ کل 10,000 صحابہ اکرام کی قبر ملتا ہے، کل 10,000۔ 1,24,000 میں 10,000 ملنے سے کتنا باقی ہے؟ 1,14,000۔ 1,00,000 یہ صحابی کہاں گیا اور کیوں گیا، یہ اپنے دل کے اندر آنا ہے۔ 1,14,000 صحابی اللہ کے نبی کی زندہ میں تھے، وہ جس طرح حج کیا نا، حج کرنے کے بعد اللہ نے بیان کیا، صحابہ اکرام ایمان کو سنا، ایمان کو قبول کیا اور نکلنے کے لیے کوشش کیا، ہم نکلیں گے، یہ سب نکل گیا۔ 1,14,000 صحابی کی قبر مکہ مکرمہ میں نہیں ملتے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی کی بہت مقرب بندہ تھے، یہ اپنے جان بھی لگایا۔ یہ مکہ کے ہے نا، مکہ میں جو ہے نا نزدیک گھر ہے ان کی گھر ہم نے دیکھا بھی، یہ جان بھی لگایا، مال بھی لگایا۔ اپنے موت کے وقت جماعت آیا، جماعت کو تشکیل کیا، یعنی صحابہ اکرام آیا، تشکیل کیا، یہ راضی ہوا، اپنے 4 لڑکوں کو کہا مجھے لے کر اللہ کے راستے میں چلو۔ بابا تم نے پورا زندگی کو جماعت میں لگایا، مال بھی لگایا، اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے، ابھی آپ ضعیف ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتا، کس طرح جائیں گے؟ نہیں بیٹا، مجھے آپ 4 آدمی ہمارے چوپایا، ہمارے کیا بستر کو لے لو، کاٹ میں لو اور جماعت میں چلو، یہ جماعت جہاں چل رہا ہے وہاں چلو، وہاں چلو۔ صحابہ کو ان کی لڑکا 4 لے کے کاٹ میں لے کر چلنا شروع کیا، اور راستہ میں یہ وصیت کیا، دیکھ بابا دیکھو، میرے اگر موت راستہ میں ہو جائے وہاں دفنانا مت، وہاں چھوڑنا مت، جہاں جماعت تک جائے گا، جماعت جہاں جائے گا وہاں تک مجھے لے جانا۔ اس لیے ہم نے زندگی بھر اللہ کے نبی کی حکم پر چلا، ابھی مرنے کے بعد بھی چل سکے، یہ اللہ کے نبی کی حساب دے۔ راستہ میں اللہ نے ان کو موت کر دیا۔ صحابہ کرام جو ساتھی تھے اس وقت، اس کو وہ وہاں قسطنطنیہ، مکہ سے لے کر قسطنطنیہ جہاں ان کی انتقال قبر ہوا، وہ قسطنطنیہ ہے، جو وہاں لے کر وہاں قبر دیا، تاکہ وہ ان کی تمنا یہ ہے ہم اللہ کے جواب دیں گے۔ زندگی میں جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، ان کی بغاوت تھے چیزوں کی، بہت اللہ کے نبی کی بات کو بہت خرچ کیا، جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، اپنے لڑکوں کو بھی لگایا،
تو وہ قسطنطنیہ مرنے کے بعد بھی چلا، تاکہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرے کہ ہمارا دنیا میں چلا جب تک زندہ تھے، لیکن مرنے کے بعد بھی کچھ دیر چلا۔ اسی تمنا پر وہ ان کی موت کے بعد بھی وہ ان کی لڑکا صحابہ کرام لے کر قسطنطنیہ گیا، وہاں جا کے دفن کیا۔ تو مطلب یہ جو ایک تو کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کو پھیلانے کے لیے اپنے علاقہ کو چھوڑ کر، حق کو پھیلانے کے لیے اپنے جگہ کو چھوڑ کر، اپنے مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں جانا ہے۔ جیسے مال کمانے کے لیے ہم مال کمانے کے یہاں سے دارجلنگ جاتے ہیں، یہاں سے عرب جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، مختلف جگہ جاتے ہیں، مختلف جگہ جاری اپنے ایمان اعمال بنانے کے لیے، یہ اللہ نے کہا وتواصوا بالحق، حق کو بنانے کے لیے یہ اللہ بڑا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ آدمی اللہ کو مانتے ہیں، کتنے آدمی مانتے ہیں؟ 100 میں سے 10 بھی نہیں، کوئی علاقے میں 4-5۔ اس لیے مطمئن اس پر اللہ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اس کو کرانا ہے، اس کو اپنے اندر لانا ہے۔ بھائی لائیں گے انشاءاللہ، اس کو اپنے اندر لانا ہے، یہ لانا ہے۔ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کو پھیلانے کے لیے۔ آج دنیا کمانے کے لیے، دیکھو مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے کتنے پریشانی ہو، سب ہم اٹھاتے ہیں۔ صبح چائے پی کے نکلا اور کام کرتے کرتے دن گزر گیا، کھانا کی وقت وہ کام کی دھندا میں، پیسہ کی دھندا میں، دنیا کی دھندا میں کھانا بھی بھول گیا، چھوڑ دیا، چلا اس کی اس دشا میں چلا۔ اس لیے مطلب ہے جو صبر، یہ صبر کا اندر مطلب ہے جو اپنے اندر صبر آ جائے، دن پھر جائے، پورا عالم کے اندر دن پھر جائے، یہ 4 کام کرنا ہے۔ تمام انسان اللہ نے اس آیات پاک میں قسم کھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، جس کے اندر مطلب ہے جو ایمان ہے، اعمال ہے، اچھی ایمان ہے، اچھے اعمال بھی ہے، لیکن یہ عامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں ہے، اس کی آخرات میں پکڑ ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ قطب سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے آخرات میں کیا ہوگا؟ ہم نے نماز پڑھا، ایمان سیکھا، ہم نے نماز پڑھا، قرآن پڑھا، لیکن وہ یہ 4 کام نہیں کیا، عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ آیا اس آیات پاک میں اللہ نے قسم کھا کر فرما رہا ہے تمام انسان خسارہ میں ہے۔ بھائی ہم اس سے نکلیں گے انشاءاللہ، خسارہ سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ یہ 4 کام اپنے اندر لانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا حل ادلکم علی تجارہ، حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ یہ اللہ نے فرمایا، کون فرمایا بھائی؟ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تمہیں کہاں کی تجارت بہت بڑا تجارت ہے، تمہارا یہ تجارت ہے نا، یہ بہت بڑا تجارت، تمہیں جتنے عذاب ہے، جتنی پریشانی ہے، آخرات کے عذاب ہے، تمام عذاب سے کیا کرا اللہ نجات دے گا۔ حال ادلکم، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والا کو خطاب کر کے فرما رہا ہے حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تم کی ایک تجارت کی دلالت دیں گے، راستہ بولیں گے کیا، جس سے تمہارا عذاب عظیم سے اللہ نجات دے گا۔ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ،
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. بھائی سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ، نبی کی ذات پر ایمان لاؤ. تو بنانے والا ذات، دینے والا ذات کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، اور محنت کرو، مجاہدہ کرو. تم مال کمانے کے لیے دلی جاتے ہو، مال کمانے کے لیے بمبئی جاتے ہو، مال کمانے کے لیے کہاں عرب جاتے ہو، مختلف دنیا جاتے ہو. دنیا کمانے کے لیے جتنے مال کماؤ. ہم نے فرعون کی وہ دیکھا، وہ سب مال کمایا فرعون. کوئی مال اس کے ساتھ دیا؟ ہاں دیا کیا؟ اللہ نے فرعون کو بہت مال دیا، بہت مال دیا. تو اس سے کام دیا. دنیا مطلب ہے جو دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کو چھوڑنے جگہ جانا ہے، چھوڑ کر جانا ہے. اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ہم کو ایمان دیا، عمل دیا. ایک ایمان عمل کو لے کر تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ والا ایمان کو لے کر، اللہ والا عمل کو لے کر، وتجاہدون فی سبیل اللہ. یہ ہر ایک انسان کی یہ جو والعصر کی آیات ہے نا، اسی یاد رکھنا، اسی پر اس کی مصداق ہے. تم اللہ کو جان کو لے کر، اللہ کو مال لے کر اللہ کی راستہ میں محنت کرو گے. کیا کرو؟ ہاں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم. بھائی کن کا حکم ہے بھائی؟ بھائی کن کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے پورا قرآن نازل کیا، الف سے لے کر ناس تک تمام قرآن میں اللہ یہ بتایا کہ دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کی مال کو چھوڑنا ہے، دنیا کے اسباب کو چھوڑنا ہے. دنیا سے جانا ہے جب خالی ہاتھ جانا ہے. کوئی سامان دنیا کی مرنے کے بعد جائے گا کیا؟ ارے کسی کی گیا، کسی کے پاس گیا کہ کسی کے ساتھ نہیں گیا، سب کو چھوڑنا ہے. تو اب تم اللہ بحال لکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ یہ فرما رہا ہے یہ تم ہم کو ایمان دیا، ایمان کو لے کر اور اعمال کو لے کر تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تمہارا جان کو لے کر، تمہارا مال کو لے کر. جان کون دیا بھائی؟ اللہ چاہے تو آپ بھی نکل سکتا ہے، کل بھی مر سکتا ہے، آج بھی مر سکتا ہے. مرنا تو ہے، مرنا تو ہے. مینا خلقناکم فی نعیدکم، مرنا ہے. ہاں اللہ کب مرے گا یہ اللہ جانتا ہے. اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت آئے گا ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. سب اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے مطلب ہے جو ابھی ایمان والا کو یہ محنت کرنا ہے. ابھی دنیا کے انسان کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نبی دنیا کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کر کسی باپ نہیں آئے، اللہ کے نبی آئے، آخری نبی آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دعوت کے کام کیا، دعوت کے کام کو چھوڑ کر گیا. ابھی ہمارا یہ کام کو ذمہ داری میرے بھی ہے، تم سب کو ہے، پورا دنیا کے انسان کی ہے. جو بھی یہ ذمہ داری اٹھائے گا، جو بھی اٹھائے گا، جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، سلمان فارسی نے اٹھایا، صہیب رومی نے اٹھایا، حذیفہ نے اٹھایا. جو بھی اٹھائے گا ایک کام کو لے کر جان خرچ کرے گا، مال خرچ کرے گا. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ہدایت کے مالک کون ہے بھائی؟ اللہ. ہدایت کے مالک اللہ ہے. ہم محنت کرے یا نہ کرے ہدایت کون دے گا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اللہ چاہتا ہے، ہم اگر چاہتے ہیں تو تمام دنیا کی تمام انسان کو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ دے سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی
بعید بات نہیں ہے، ایک رات میں اللہ سب کی، لیکن اللہ نے محنت کی شرط کیا کہ صحابہ کرام کی ذمہ داری ہے، انبیاء کرام کی ذمہ داری تھے، انبیاء کی درجہ اللہ نے بند کر دیا۔ کوئی انبیاء دنیا میں آئے گا، کوئی یار نبوت کی دعویٰ کرے تو جھوٹ ہوگا، اسے قتل کرنا اچھا ہے۔ نبوت نبی کوئی نہیں آئے گا، ماں کان محمد نبا عالم، مجھے اس آیات میں اللہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی باپ نہیں ہے، آخری نبی ہے، یہ عالم نبی کوئی نہیں ہے۔ نبی کی کام کی ذمہ داری بچہ مریض ہو یا میرے ہے، اس کا ہے جیسے دنیا کی تجارت کی ذمہ داری، دکان کی ذمہ داری، زمین کی ذمہ داری، دنیا کی بیوی بچہ کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے بھائی؟ ہاں ہم اٹھاتے ہیں کیا؟ اللہ نے ذمہ داری دیا، ہم محنت کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ چلاتے ہیں۔ اس لیے مطلب ابھی مطلب یہ دعوت کی کام کی ذمہ داری اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ ہمارے طبیعت اچھی ہو، ہمارے مال اچھا ہو یا کم ہو، ہمارے چلنے کے راستہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم جس طرح چلیں اس فکر کو لے کر چلیں گے بھائی انشاءاللہ۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستہ میں چلنا اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے۔ ذالکم خیر لکم، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہ اچھا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارے کون کہہ رہا اچھا ہوگا؟ ارے کون کہہ رہا اچھا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے۔ تم اگر جان و مال کو لے کر دنیا کے انسان کی طرف بلاؤ یا اللہ کے حکم کو مانے، نبی کی پاک طریقہ کے مطابق زندگی بنائے، یہ فکر کرو، آگے آدمی کے پاس جاؤ، آدمی کے پاس جاؤ۔ ایک آدمی کے دعوت دینا 1 سال کی عبادت سے برابر ہے۔ ایک آدمی کو دعوت دینا، ایک آدمی کو مغرب کے بعد دعوت دیا، عشاء کے بعد دعوت دیا، وہ دعوت کی کام سارا رات تہجد پڑھے، وہ نفل پڑھے، قرآن پڑھے، وہ دعوت 10 منٹ دیا، اس کی نعمت، اس کی ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ والا کام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ والا کام ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تمہیں سمجھو، تو چاہے سمجھ میں نہ آئے، مطلب عزیزو یہ کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا جو اگر تم جانو یا نہ جانو۔ کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمام گناہ تمہارے جتنے گناہ ہے دنیا میں چلنے کے بعد، دنیا میں ٹھہرانے کے بعد جتنا گناہ ہوا، تم نے جتنے برائی کمایا، جتنے کام کیا، ہاں اللہ نے تمام گناہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارا تمام گناہ کو معاف کریں گا۔ اس لیے کوئی آدمی اگر اللہ کے راستہ میں چلے، چاہے 10 دن چلے، چاہے چلہ چلے، چاہے 4 ماہ چلے، چاہے 3 دن چلے، چاہے 1 گھنٹہ کے لیے چلے، جب آدمی اللہ کے راستہ میں چلے گا تو اللہ اس کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، قرآن کی بات آیا ہے، اللہ فرما رہا ہے تم اگر ہمارے راستہ میں چلو گے، ہمارے راستہ میں چلو گے تو تمہارے پائر میں جو مٹی لگائے گا وہ پائر میں کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ نہیں پکڑے گا۔ اللہ کے راستہ میں چلو گے، اگر اللہ کے راستہ میں چلنے کے بعد تمہارے بدن میں، اپنے بدن میں کیا آئے گا؟ غرض و غبار آزاد جو ہے، تو وہ باڈی میں آخرات کے عذاب، جہنم کی آگ نہیں رہے گا۔ تو وہ اللہ کے راستہ پاک ہے، اللہ کے راستہ کی جو غرض و غبار ہے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ غرض و غبار میں کیا لگے گا؟ جہنم کی مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے نا، تمہارا گھر تو چھوڑ کے جانا پڑے گا، اتنا بنایا، اتنا سجایا، جتنا ٹائم میں رکھا،
जितने अपने सोना चांदी को रखा सबको तो ले जाएंगे क्या, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह के रास्ते में तुम जितना पैसा खर्च किया, जितना जान लगाया, जितना माल लगाया, मतलब अजीजो ये जान माल लगाने के बदला मरने के बाद हालादुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमा रहा है ये जाजरत है अल्लाह के रास्ते में, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तमाम गुनाह को माफ़ करेंगे। मतलब है जो हमने गुज़िश्ता साल हरम में देखा, हम सऊदीया में प्राय तकरीबन 6 महीना काम किया, जमात में थे, अरब के जमा हमारा उलमा इकराम हम थे, सब चार उलमा इकराम थे, 4-8 थे, आलिम साहब आलिम था, हाफिज था, मुफ्ती था। सऊदीया में काम थे, सऊदीया की बड़ा बड़ा अरब वाला, बड़ा उम्र वाला, माल वाला बिल्डिंग अल्लाह ने उनकी बहुत बड़ा दिया, माल में बहुत दिया, लेकिन दावत के काम को इतना पकड़ा हमको लेकर उन लोगों फिरा दावत देनी काम करने के लिए इलाका में बहुत बड़ा मेहनत किया। इंडिया से जमात आया, दिल्ली से टिकट फिरा और उन लोगों जान माल इतना नियामत में रहने के बाद सहाबा किराम की उनकी औलाद की नस्ल होकर फिर अल्लाह की रास्ता में जान माल लगाने के लिए कोशिश किया। क्या किया? कोशिश किया, अपने जान माल लगाने के लिए कोशिश करते हैं, घर में मेहनत पूरा करते हैं, इलाका के मेहनत पूरा करते हैं और वो आखिरत के लिए तैयार होता है। हमने खुद देखा सऊदीया में रहा 6-7 महीना 8 महीना, फिर बहराइन में गया, मतलब वही जो बहराइन में देखा, बहराइन सऊदीया के पास है, बहराइन मुल्क है, वहाँ की इंडिया की 100-200 रुपया, इंडिया की 200 रुपया, वहाँ की 1 रुपया के बराबर, बहराइन की 1 रुपया, इंडिया की 200 रुपया। इतना नियामत में रहने के बाद बहराइन की अरब बहराइन की जो मस्जिद है, मरकाज वाली मस्जिद, वहाँ अरब है, अब्दुल अजीज़ नाम उनके है, निजामुद्दीन 3-4 दफ़ा आया, वक्त लगाया, वो उलमा है, आलिम है, लेकिन हाफिज भी है, फिर मेहनत कर रहा है इलाका में, बहुत हमको लेकर मेहनत किया। बहराइन में इतना माल में रहने के बाद, बहराइन छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ पैसा की कीमत बहुत ज़्यादा है, इंडिया की 200 रुपया, वहाँ की 1 रुपया, लेकिन अल्लाह ने उनको मालों भी दिया। लेकिन माल देने के बाद उन लोगों भी मतलब अजीजों दवा के काम पर ये पकड़ा, उन लोगों ने समझा, क्या समझा, अल्लाह ने इसलिए दुनिया में भेजा, दवा को काम को कराने के लिए दुनिया में भेजा। तो समझा कुछ बताइए, तो अल्लाह हमको समझने के तौफीक दे भाई। हम इंडिया में आए, अल्लाह ने इंडिया से दवा की काम चालू किया, इंडिया से पूरा दुनिया के अंदर जमात चल रहा है, पूरा दुनिया के अंदर क्या चल रहा है? जमात चल रहा है, इंडिया के आदमी पूरा दुनिया में फिर रहा है ये काम को लेकर। अल्लाह ने बहुत बड़ा नियामत दिया इंडिया को, ये नियामत लेकर जो फिरेगा, मैं समझ जो फिरेगा, जो जान लगाएगा, जो माल लगाएगा, जो फिरेगा, हिदायत को कौन देगा? अल्लाह देगा। लेकिन हमारी मेहनत में हिदायत दे ना दे, जो भी मतलब अजीजों इंडिया में ये टिकट को लेकर चलेगा, दवाती काम को लेकर चलेगा, अल्लाह उसकी मरने के बाद क्या देगा? नबी वाला मकाम दान करेंगे। क्या देगा? हलादुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अल्लाह कुरान पाक में, आयत पाक में, कुरान की शुरू से लेकर ज़ालिका किताबुल ला रैब फीह, ये आयत को शुरू से लेकर आखिरी नास तक मतलब नास तक जो सूरा है, भाई उठना भाई अभी जब बयान खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा बयान नहीं होगा। ये बात को समझना है, समझाना है।
इंशाअल्लाह मतलब अभी जान और माल ये कौन खरीद लिया? हमारे जान और मालिक कौन, माल के मालिक कौन है भाई? अल्लाह जान और माल के मालिक। जान इसलिए दिया हम जान को अल्लाह के रास्ता में लगाए, 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 माल को अल्लाह के रास्ते में। जो भी इंसान दुनिया में, जो भी इंसान वल आसर असना, इसमें अल्लाह फरमाया वल आसर इन्नल इंसान लफी, अल्लाह कसम कर रहा है तमाम इंसान क्या है? हलाकत में है, खसरा में है, खसरा में है, क्योंकि परेशानी होगा। जो ये चार काम को लेकर चलेगा, चाहे समझ में आए ना आए। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक चार काम को लेकर चला, सलमान फारसी चला, अबू हुरैरा चला, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ज़माना में जिन दावत काम की मुखालिफ थी, अल्लाह ने हिदायत दिया, ये काम को कबूल किया, कभी जान पूरा जान माल को लगाया। अल्लाह अच्छा किया ना खराब किया भाई? अच्छा किया। अल्लाह उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मतें क्या ये क्या हुआ कि तमाम उम्मत से उनकी मकाम बहुत बड़ा होगा। अगर नबी होते हमारे बाद तो वो क्या होता? उमर फारूक नबी होते, उमर फारूक नबी होते। अल्लाह ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम देकर दावत के काम पे लगाया, और दावत के काम में जान भी लगाया, माल भी लगाया, नबी को दामाद भी बनाया, और जाशा तमाम मेहनत भी किया। मतलब अजीजों, हम जानते हैं, सब बयान सुनते हैं, बयान करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तर्जुमा देखते हैं। मतलब अजीजों, ये अभी दुनिया में गुजरना है, ये दावत की काम हमारा जिम्मेदारी है। क्या हमारा दुकान की जिम्मेदारी लेकर हम कब्र में जाएंगे क्या? नहीं। अरे दुकान की, मकानों की, अपनी तिजारतों की जिम्मेदारी लेकर कब्र में जाएंगे क्या? नहीं। तो उससे कुछ फायदा देगा? किसी को फायदा नहीं दिया। हमने देखा कारून की उधर माल को, कारून क्या, इन कारून काना में कौमी मूसा बगा अलैहिम वातैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु। कारून के अल्लाह ने, कारून कौन थे? मूसा साहब के सासू भाई थे। इन कारून काना, ये सुनो जरा, इन कारून काना में कौम मूसा, मूसा अस्सलाम की क्या है? चाचा के भाई थे। मूसा अस्सलाम ने समझाया कि बेटा सुनो, मानो, माल की खजाना दे दो, माल की ज़कात दे दो, लेकिन वो ने उल्टा चला अपने माल को। आता ही नाऊ मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु, अल्लाह ने इसको ऐसा माल दिया, तमाम माल दिया। अल्लाह ने इतना माल किसी को नहीं दिया, कारून के दिया, तभी तमाम समेत बहुत माल दिया, लेकिन वो अल्लाह की नाफरमानी किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। अल्लाह ने दुनिया में जान माल में दस्ता दिया, और दस्ते रहेंगे, दस्ते रहेंगे, दस्ते रहेंगे। माल लेकर उसकी कब्र में लाभ होगा क्या? फायदा होगा क्या? फिरौन ने अल्लाह की दुश्मनी किया, अल्लाह ने उसको पानी में डुबाकर मार दिया, और जिंदा रखकर वही तरह अब तक है, और क़यामत तक इस तरह रहेगा। वो उसकी लाश दुनिया में, ये क्या देखो, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, देखो कारून और फिरौन देखो अल्लाह की नाफरमान है, इसकी लाश को नहीं आदमी के देखने के लिए, ये अल्लाह के नाफरमान है, कारून अल्लाह के नाफरमान है, उनके माल कोई काम नहीं दिया। फिरौन अल्लाह के नाफरमान है, उनकी हुकूमत की काम उनको नहीं दिया, उनको बहुत बड़ा हुकूमत वाला थे, राजे का अपने तख्त वाला थे, कोई काम नहीं दिया। तो मतलब अजीजों, ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थे, लेकिन ये दावत के काम को लेकर चला, सलमान फारसी ने चला, जो चला मतलब अजीजों, पूरा कुरान पाक के निचोड़ दिया है। जो भी चला अल्लाह ने उसकी क्या दिया? दुनिया में जन्नत की बशरत दी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
कानत लहुम जन्नातु फिरदौस नुज़ला खालिदीन फीहा अबदा। ये नहीं है जन्नत फिरदौस अल्लाह देंगे और वो आखिरत के लिए, वो हमेशा के लिए जन्नत में क्या जाएंगे, चला जाएंगे। आज न कल मरना होगा, मतलब आज न कल क्या होगा, मरना होगा। मरने के बाद जाना होगा। मरने के बाद कहाँ जाना होगा, जाना होगा अल्लाह के पास। इसलिए मतलब अजीजों, हम कोशिश करें, अल्लाह ने हमारे जान को दिया, हमारे अल्लाह माल को दिया। हमने देखा मतलब अजीजों, बहराइन में, अफ्रीका में, सऊदीया में बहुत बड़ा बड़ा माल वाला है, बहुत बड़ा बड़ा जान वाला है। ये जान और माल को क्या लगाया, अल्लाह के रास्ता में लगाया, अल्लाह के रास्ता में लगाया। सहाबा इकराम की जान और माल को लेकर, सहाबा इकराम इस जान और माल को, सहाबा इकराम ने जान और माल को लेकर क्या किया, अल्लाह के रास्ते में चला। सहाबा इकराम जान और माल को लेकर कहाँ चला, अल्लाह के रास्ते में चला, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए मेहनत किया। अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए क्या किया, मेहनत किया, मेहनत किया। ये मेहनत किया अल्लाह के रास्ता में जान और माल के। सहाबा इकराम जैसा अंबिया इकराम, हमारे नबी ने मेहनत किया। अब उमर पर, उस्मान पर, अली पर 10 सहाबी कि अल्लाह ने दुनिया की बशरत, जन्नत में बशरत दिया 10 सहाबी को। इस तरह मतलब है जो आज भी क़यामत तक जो भी ये काम करेगा, ये काम अपने जिम्मेदारी से रहेगा। हम मुसलमान हैं कि ला इलाहा मुहम्मदुर, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा को लेकर चले। मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी ला या अल्लाह से के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। पालने का जात कौन है, देने का जात कौन है। ये कलमा को लेकर, दवा के काम को लेकर चलेंगे तो अल्लाह बाजना काल मरना पड़ेगा, अल्लाह के पास हाजिर होना पड़ेगा। दवा के काम को लेकर चलेंगे तो अल्लाह मरने के बाद क्या देगा, सहाबा जैसा मकाम देगा, सहाबा जैसा मकाम देगा। ये मतलब ये बशरत दिया, ये जिम्मेदारी उठाएंगे भाई इंशाअल्लाह। हमने देखा खुद मक्का में, गुज़िश्ता साल हम 6-7 महीना थे मक्का मदीना में, उसी इलाका में बहुत जगह में देखा बहुत बड़ा बड़ा माल वाला मतलब है। एकदम बहराइन में बहुत बड़ा बड़ा माल वाला, बहराइन के उलमाए किराम, बहुत उलमाए किराम हमारे साथ थे, बहुत अच्छे थे। अल्लाह ने वहाँ हमारे लिए गाड़ी भी दी दिया, फ्री भी दी, सब कुछ दे दिया। उनको जान मार के लगाओ, तुम चलो मेहनत वहाँ करो, मुश्किल वहाँ करो, उसी वहाँ करो। उन लोग मेहनत भी करा, इसलिए मतलब है अपनी जान और माल को अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, यानी अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए लगाना है। अल्लाह के कलाम की सब मानने वाला बने, अपनी जान और माल को खर्च करने वाला बने। इसलिए अल्लाह ने हमारे जान और माल को खरीद लिया। क्या लिया, खरीद लिया तुम्हारे जान और माल को। तो अल्लाह ने हमारी जान और माल को खरीद दिया कि तुम्हारे इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम। अल्लाह ने इन्नल्लाह अश्तरा माने खरीद लिया। अल्लाह ने हमारे जान को और माल को खरीद लिया। मतलब ये जो इंशाअल्लाह हम भी इरादा करें, हम भी लगाए। दुनिया में चला बहुत दिन तक, हज भी किया, उम्रा भी किया, ये भी किया, वो भी किया, ये सब करना है। हज उम्रा में बरकत है, सवाब है, लेकिन दवा के काम में जो सवाब है वो सवाब नहीं है। कि उम्रा करने किया और कुछ अल्लाह के रास्ते में निकला, इसके सवाब कितना है, बहुत ज़्यादा है।
تو عمرہ کرنے ثواب ہے حج کرنے میں. حج میں زندگی میں ایک بار کرنا ہے, یہ فرض ہے. مال ہونے کے بعد ایک بار حج کیا کرنا ہے, فرض ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ نے وہ حکم دیا کہ مال اگر ہو ایک دفعہ ہمارے زیارت کے لیے مکہ مکرمہ ماہی کیا ذوالحج مہینہ میں آ جاؤ. ذوالحج میں آ جانا پڑے گا, اور دوسرے مہینہ میں جانے سے حج ادا نہیں ہوگا. ذوالحج کی یعنی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کے اندر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ میں پہنچنا پڑے گا. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں پہنچنا پڑے گا. ہاں, پھر اللہ کی وہاں جانا ہے, سعودیہ میں محنت کرنا ہے تو حج ہوگا. حج میں ثواب بہت ہے. حدیثوں میں ہے مطلب حج کرنا عمرہ کرنا ثواب ہے, لیکن اللہ کے راستہ میں چلنا بہت زیادہ ثواب ہے. بہت زیادہ ثواب ہے. بہت زیادہ ثواب ہے. اس لیے مطلب ہے جو اللہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ, اللہ نے ہماری جان کو اور مال کو خرید لیا. اس لیے نکلیں گے بھائی انشاءاللہ. اس لیے انشاءاللہ کے راستہ میں نکلنا ہے. مطلب ہم نے پہلے سال لگایا 86 میں 86 میں مظاہر سے فارغت ہے, وہاں حفظ کیا, وہاں کرائی کے مظاہر علوم سے مظاہر علوم سے فارغت ہے سہارنپور سے. 86 میں سال لگایا. ابھی دوسرا سال لگایا. ہم نے ارادہ کیا تیسرا سال پورا عالم کے اندر لگائیں گے. اگر زندہ رہے 2026 میں کتنا میں نظام الدین سے کہا جو دوسرا سال لگاتے ہیں 3 سال کے بعد اس کو نکلنا ہے. 3 سال کے بعد ہم نے 22 میں وہاں پہ گیا, 23, 24, 25, 26 میں نکلنا ہے. ہم نے ارادہ کیا کہ 2026 میں ہم تیسرا سال لگائیں گے. پورا دنیا کے اندر گھومیں گے. ہم پہلا سال لگایا تھوڑا پیسہ میں, دوسرا سال لگایا 4 لاکھ روپیہ میں. کتنا میں 4 لاکھ روپیہ میں لگایا. ابھی ارادہ کیا انشاءاللہ کتنا پیسہ لگ جائے گا اللہ دے گا. کون دے گا؟ اللہ. ارے کون دے گا؟ اللہ. دنیا بنانے کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی دعوت کی کام میں. ایک دفعہ چل کے پار آگیں گے, سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ 1 لاکھوں نیکی داد میں ہمارے اندر دے دے گا. تو ہم تیسرا سال کی ارادہ کیا انشاءاللہ. ہمارے 8 ساتھی ہیں, ہم 8 ساتھی ہیں, سب نے ارادہ کیا تیسرا سال میں ہم کو نکلنا ہے انشاءاللہ. اس لیے مطلب عزیزو ابھی دارجلنگ ضلع کے اندر پہلے تشکیل بھائی ہے, بات زیادہ نہ کرے, ابھی بات آگے تشکیل کرے. ابھی ایک تو مطلب عزیزو ہم بھی لگائیں گے, گھر والا کو لگائیں گے, پھر لگائیں گے انشاءاللہ. ایک پرندہ کی ایک پیر ہے, ایک پیر میں چل سکتا ہے کیا؟ ایک بازو ہے, ایک بازو میں اڑ سکتا کا. جیسے ایک پرندہ ایک پیر سے نہیں چلتا, ایک بازو سے اڑ نہیں سکتا, اسی طرح مطلب ہے جو اپنی اخلاق کام کرے تو اس کا آخرت زیادہ نہیں بن سکتا. اپنے بھی کام کرے تاکہ پبلک بیوی کو لگائے, بچہ کو لگائے, لڑکا کو لگائے. اللہ نے یہ ترتیب رکھا تجاہدون, اللہ نے ان اللہ اشترى ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہا اللہ کے راستہ میں محنت کرو, تم بھی, تمہارے بچوں بھی, تمہاری بیوی بھی, سب کو. اس لیے مطلب ہے جو ابھی ایک جماعت تیار ہے, ایک جماعت یہاں سے بھائی بولے بھائی نقد اسی نومبر کے اندر, ابھی تو ستمبر چل رہا ہے, اکتوبر نومبر دسمبر کے اندر. دہلی کے لوگ دسمبر میں ذرا ٹھنڈا آتا ہے, ذرا کم ہوتا ہے, جانتے ہیں. تو دسمبر کے اندر انشاءاللہ, ہاں دسمبر کے اندر ایک جماعت بھائی ابھی دارجلنگ کی ضلع, پورا انڈیا کے اندر دارجلنگ ضلع ایک ممتاز ضلع ہے. سوال دارجلنگ کی نام سنے تو سب کھڑا ہو جاتا ہے. دارجلنگ پہاڑی علاقہ, اس سے علاقہ بہت اچھا علاقہ ہے. دارجلنگ سے مطلب ہے جو ابھی جماعت باہر کے لیے نہیں نکلا, سعودیہ کے لیے, عرب کے لیے, بحرین کے لیے,
نہیں نکلا، اس لیے مطلب ہے جو ارادہ کرے یہاں انشاءاللہ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بھی ابھی انشاءاللہ بہن ابھی بھائی ارادہ کرے بھائی کون کون بھائی باہر کے لیے پہلے جو ارادہ کیا وہ دوبارہ ارادہ کرے، جہاں تو ایک بار ہی پڑے گا نام لکھائے بھائی کہ ہم باہر جائیں گے 5 مہینے کے لیے، کتنے ہمارے ایک جماعت ابھی لندن جا رہا ہے نجم الدین ہاں کیا نام جامانت علی جامانت علی بھائی بولو بھائی نام رکھو بھائی اور اللہ بولو بھائی کوئی نہ جائے بھائی بیٹھے بھائی